السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جس دعا کے بارے میں اکثر لوگ بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، حالات، بیماریاں، خطرات آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس دعا کے بارے میں مختصر سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے آج کل وظائف کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے، ہم نے عبادتیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ حالات آتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے اور نفلیں پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے۔ لیکن آج کل کے لوگ، ہم لوگ مسلمان آج کل یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جا کے، کسی عالم کے پاس جا کے کوئی وظیفہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے پیاروں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیے، بے شک پڑھیں۔ اس میں بہت بڑی طاقت بھی لوگوں سے سنی ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہی پڑھا تھا، تو اللہ نے ایسے کافی ہوئے کہ آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اور سبوں کے لیے وہ آگ ہی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں کی رسیاں بھی جل گئی تھیں لیکن جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ تو انسان یہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ لیکن میرے دوستو، اس کا ہم یقین ہو، لیکن ہم نماز کی پابندی کریں۔ کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی معاملات ہو جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، کسی کا ڈر ہو، تو ہم صلاۃ الحاجت لازمی پڑھیں اور لازمی اللہ سے دعا کریں۔ ہماری عبادت تھوڑی ہو، دعائیں بہت ہوں۔ دعا جو ہے نا، دعا کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ کوئی بھی معاملات آ جائے، ہم فوراً جانماز بچھائیں، اللہ کے آگے ہم رجوع کریں، اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ سے ہم اپنی حاجت مانگیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی وظیفے کو لے کر بیٹھ جائیں، اسی کو پڑھتے رہیں۔ پڑھیں لیکن پہلے اللہ سے مانگیں بھائی، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، علماء سے سیکھا ہے۔ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں، تو آپ سے میں گزارش کروں گا، اس کو پڑھنے کا منع نہیں ہے، لیکن دعا ضرور کریں اللہ سے، اور نماز لازمی پڑھیں، نفلیں پڑھیں، روزے رکھیں نفلی۔ لوگوں نے نفلی روزے رکھنے ہی چھوڑ دیے، مارکیٹ سے ایک دم شارٹ ہوئے ہوئے نفلی روزے، پتہ نہیں کیا معاملات ہو گئے۔ حالانکہ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے، ایام 13، 14، 15 کے یہ روزے رکھنا بھی سنت ہے، لیکن ہم لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ صلاۃ الحاجت کے بھی روزے رکھیں، بہت ساری چیزیں ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، تو ہم اس کی کوشش کریں، سب کوشش کر لیں گے انشاءاللہ اس کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ عمل مجرب عمل بھی کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والے بہت فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، آگے پیچھے درود شریف، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا، میں پھر عرض کروں گا، پڑھیں لوگ، لیکن اللہ سے ضرور مانگیں، توبہ استغفار لازمی کریں، دعائیں کریں۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو خوب سے خوب لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔